بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 170 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 135 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں الفت و فرقت کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے سخا و بخل کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں حدیث جنود عقل و جہل میں عقل و جہالت کے لشکروں کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، ان میں سے آخری سخا و بخل ہیں۔ سخا دل کی وہ نسیم ہے جو خزائن مال سے نہیں بلکہ خزائن روح سے چلتی ہے۔ یہ وہ کرن ہے جو جب انسان کے باطن میں طلوع ہوتی ہے تو تنگی وسعت میں بدل جاتی ہے اور فقر فخر میں بدل جاتا ہے۔ سخا عطا کا نام نہیں بلکہ نظر کا نام ہے، ایسی نظر جو خود کو مالک نہیں امانت دار سمجھتی ہے۔ بخل اس کے مقابل ایک سرد سایہ ہے جہاں دل اپنی دیواروں میں قید رہتا ہے اور روح کنجوسی کے قفس میں دم گھٹتی ہے۔ بخل دراصل مال کی محبت نہیں، نفس کی غلامی ہے۔ یہ وہ زنگ ہے جو دل کے آئینے پہ چڑھتا ہے اور انسان کو بندگی سے خود پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ امام نے سخا کو عقل کے لشکروں میں شمار فرمایا اور بخل کو جہل و نادانی کے لشکروں میں شمار فرمایا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اپنی شرح اصول کافی میں نہایت علمی، اخلاقی، فلسفی اور عرفانی نکات بیان کیے ہیں۔ فرمایا ان من مکارم الاخلاق و محاسن الصفات التي يقتضيها العقل ويتصف بها العاقل وحث عليه الشرع هي السخاوة والکرم۔ سخا عقل کی صفت، انبیاء کی خلق اور نجات کا راستہ ہے۔ سخاوت عقل سلیم کی پیداوار ہے اور جو انسان عقل کے نور میں زندگی گزارتا ہے وہ قناعت کی حالت میں باوقار رہتا ہے اور وسعت مال کی حالت میں بھی ایثار و کرم میں سبقت لے جاتا ہے۔ سخاوت نہ صرف مال دینا ہے بلکہ نفس کی پاکیزگی کا آئینہ ہے۔ انسان جب مال سے محروم ہو، قناعت ترک حرص اس کی علامت ہو، اور جب مال موجود ہو، بذل، عطا، ایثار اور خیر کے اسباب پیدا کرنا اس کی علامت ہو۔ فرمایا السخا من اخلاق الانبیاء وهو اصل من اصول النجات وبرکتہ تعود الى النفس۔ یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے اور نجات کی اساس ہے اور اس کی برکت خود نفس کو پہنچتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اسے نجات کی بنیاد قرار دیا۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، سورہ حشر آیت نمبر 9۔ یعنی جو اپنی روح کے بخل سے بچ جائے وہی کامیاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السخاء شجرۃ من شجرۃ الجنہ اغصانها متدلیۃ الی الارض من اخذ منها غصنا قادہ ذلک الغصن الی الجنہ۔ جنت کا درخت، یعنی نبی اکرم نے اسے جنت کا درخت قرار دیا جس کی شاخیں زمین تک جھکی ہوئی ہیں، جو اس کی ایک شاخ پکڑ لے وہ اسے جنت کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے السخاء شجرۃ فی الجنہ فمن کان سخیا اخذ بغصن منها فلم یترکہ الغصن حتی یدخلہ الجنہ۔ یہ جنت کا ایک درخت ہے، جو سخی ہوگا تو اس نے اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور وہ ٹہنی اسے جنت میں لے جائے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں الشح شجرۃ فی النار فمن کان شحیحا اخذ بغصن منها فلم یترکہ ذلک الغصن حتی یدخلہ النار۔ بخل و کنجوسی یہ جہنم کا درخت ہے، جو کنجوس ہوگا تو وہ اس کی ٹہنی کو پکڑے گا اور وہ ٹہنی اسے جہنم میں لے جائے گی۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ السَّخَاءَ جُزْءٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ سخاوت ایمان کا جز ہے اور اس کے مقابلے میں بخیل ایمان کے ذوق سے محروم ہوتا ہے۔ ملا نے جابر کی روایت کو نقل فرمایا ہے قیل یا رسول اللہ ای الایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر والسماحہ، صبر اور سخاوت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی حقیقت ضبط نفس اور کشادہ دلی کا امتزاج ہے۔ بخیل شخص عبادتیں کر سکتا ہے مگر دل کی تنگی اسے ایمان کے کمال تک نہیں
نہیں پہنچنے دیتی۔ اسی طرح منقول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہر ولی کو سخاوت اور حسن خلق پر پیدا کیا گیا ہے۔ ما جبل اللہ تعالی ولی اللہ الا علی سخاء و حسن الخلق، یعنی سخاوت ولایت کا خمیر ہے۔ سخا کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ لا يخفى عليك ان الكرم لا ينحصر افراده في بذل المال بل الشجاعة نوع من الكرم بل هي اعلى ضروبه لان الشجاع يجود بنفسه والنفس اعز من المال فمن جاد بنفسه سهل عليه الجود بماله۔ فرمایا سخاوت فقر مال نہیں بلکہ نفس، عفو اور کرامت، یہ سب بھی سخاوت کی اعلیٰ اقسام ہیں۔ اس کے کئی مدارج ہیں سخاوت کے۔ اول سخا بالنفس، جان کی سخاوت کرنا۔ اصل شجاعت، جان نثاری سب سے اعلیٰ سخاوت ہے۔ مال دینا آسان مگر نفس اور جان کو قربان کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ دوم سخا بالمال، مال سے سخاوت کرنا، محتاج کو دینا، بے نیاز کو دینا، سب اخلاقی فضائل ہیں۔ سخا بالعفو، یہ بھی سخاوت ہے، معاف کر دینا، کیونکہ یہ انسان اپنے غصے کے حق کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ سخا بنسیان الاحقاد، کینوں کو بلا دینا، دل کا بڑا ہونا اس کے ظرف کی علامت ہے۔ عرفاء کی تحقیق کے مطابق سخا انسان کو اللہ کے فیاض ہونے کا مظہر بناتا ہے۔ حکمت عرفانی ابن سینا اور خواجہ نصیر الدین توسی کی توجیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ قال ابو علی ابن سینا فی الاشارات العارف شجاع وکیف لا وهو بمعزل عن تقیت الموت وجواد وکیف لا وهو بمعزل عن محبت الباطل وصفاح للذنوب وکیف لا ونفسه اکبر من ان تجرحها ذلة بشر ونساء للاحقاد وکیف لا وذکره مشغول بالحق۔ ابن سینا نے فرمایا العارف سخی ہوتا ہے، کیسے؟ عارف شجاع ہوتا ہے کیونکہ وہ موت سے خوف زدہ نہیں۔ عارف جواد ہوتا ہے کیونکہ اسے باطل کی محبت سے نجات ہو چکی۔ عارف صفاح اور بخشنے والا ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کی لغزشیں اس کی روح کو زخمی نہیں کر سکتی۔ عارف نسال الحقوق ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل حق میں مشغول رہتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ سخا عرفان کی روح ہے، معرفت کی حقیقت ہے۔ ملا صدرہ شیرازی سلطان المحققین حامل عرش حکمت و تحقیق نصیر الدین توسی کے کلام کو بھی نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے جناب ابو علی سینا کے کلام کی شرح میں فرمایا ہے۔ ان کا فرمانا ہے الکرم یکون اما ببذل نفع لا یجب بذلہ او بکف ضرر لا یجب کفہ، والاول یکون اما بالنفس وهو الشجاعت او بالمال وما یجری مجراہ وهو الجود وهما وجودیان، والثانی یکون اما مع القدرہ وهو الصفح والعفو واما مع عدم القدرہ وهو نسیان الاحقاد وهما عدمیان، والعارف موصوف بالجمیع۔ کرامت کی دو قسمیں ہیں، وجودی کرم کچھ کرنا، جان دینا، شجاعت مال دینا، جود و کرم عدمی کرم کو چھوڑ دینا، بدلہ لینے سے دستبردار ہونا، عفو کرنا، کینوں کو دل میں نہ رکھنا، نسیان الاحقاد۔ تو فرمایا العارف موصوف بالجمیع، حق تعالی کی معرفت رکھنے والا ان تمام صفات سے آراستہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کو پیش کیا، ان بدلاء امتی لم يدخلوا الجنہ بصلاۃ ولا صیام لیکن دخولها بسخاء الانفس وسلامت الصدر والنصح للمسلمین، کہ میری امت کے ابدال اور اولیاء نماز روزے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ اپنی جان کو قربان کرنا، اپنے سینے کی سلامتی اور مومنین کی خیر خواہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا اقبلت الدنیا فانفق منها فانها لا تفنى واذا ادبرت عنك فانفق منها فانها لا تبقى، جب دنیا آنے لگے تو خرچ کرو کہ یہ فنا نہیں ہوگی، اور جب وہ جانے لگے تو بھی خرچ کرو کہ یہ باقی نہیں رہے گی۔ اور آپ نے ایک شعر بھی بیان فرمایا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے بکثرت روایات کو یہاں پہ نقل فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے اللؤم من الکفر واہل الکفر فی النار والجود والکرم من الایمان واہل الایمان فی الجنہ، کہ بخل کفر و انکار نعمت میں سے ہے اور ایسے لوگ جہنمی ہیں، اور جود و کرم ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہیں۔ فرمایا بہت زیادہ روایات جو سخاوت کی فضیلت میں ہیں وہ موجود ہیں، وہ بے
شمار ہیں۔ فرمایا کذالک البخل والتقتیر من صفات الجہل والکفر وکل ما يدل من العقل والشرع على مدح السخاء فهو دال على ذم البخل لأنهما متضادان۔ بخل جہل کا لشکر ہے اور شجر نار ہے۔ جو کچھ بھی عقلی اور شرعی دلیلیں سخاوت کی مدح میں ہیں وہ بخل کی مذمت پہ بھی دلالت کرتی ہیں، کیونکہ دونوں متضاد ہیں۔ فرمایا علی ان الدال علی مذمت البخل نفسه من الکتاب والسنہ ایضا متکاثر، حالانکہ بخل کی مذمت کے لیے جو قرآن اور سنت میں ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ، بخیل دوسروں کا نہیں اپنا نقصان کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرًّا لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بخل قیامت میں بوجھ بن کر انسان کے گلے میں توق بن جائے گا۔ سورہ حدید 24 میں فرمایا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یعنی مذمت فرمائی جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ آیت سورہ توبہ 34-35 تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کی مذمت میں ہے۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ اس کے آخر میں ہے فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا ذائقہ جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ بخل کی مذمت میں روایات بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ بخیل، کہ کوئی بخل کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، خیانت کرنے والا اور بد اخلاقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا ثلاث مہلکات شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه، تین چیزیں ہلاکت خیز ہیں۔ شح مطاع، کنجوسی جس کی پیروی کی جائے، خواہش کی غلامی اور خود پرستی۔ جناب شیخ صدوق نے خصال میں امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ثلاث موبقات و ثلاث منجیات اما الموبقات فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، معنی وہی ہے کہ تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ والمنجیات خوف اللہ عز وجل فی السر والعلانیہ والقصد فی الغناء والفقر والعدل فی الرضا والغضب، اور نجات دینے والی چیزیں بھی تین ہیں، خوف الہی اور اعتدال پسندی اور رضا و غضب میں عادل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خصلتان لا یجتمعان فی مومن البخل وسوء الخلق، دو چیزیں مومن میں جمع نہیں ہوتی، بخل اور بد اخلاقی۔ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت علیہم السلام سے اس باب میں کثیرہ ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اپنی بحث کے اختتام میں بیان فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ لِكُلٍّ مِّنَ السَّخَاءِ وَالْبُخْلِ درجات فأرفع درجات السخاء بعد الموت الارادی اور بذل المہجہ فی سبیل اللہ الایثار۔ سخاء و بخل کے اعلیٰ ترین درجات بیان کرتے ہیں۔ سخاء کی سب سے بلند منزل ایثار ہے، یعنی ضرورت کے باوجود دینا، وَهُوَ أَن يَجُودَ بِالْمَالِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ۔ قرآن کریم نے اس کی تعریف فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جبکہ اس کے مقابلے میں بخل کی سب سے پسترین شکل انسان کا خود پر بھی خرچ نہ کرنا۔ مثال بیمار ہے مگر علاج نہیں کرواتا، بھوک ہے لیکن کھانا نہیں خریدتا، یہ نفس کا قیدی ہے۔ ملا نے فلسفی تجزیہ فرمایا اخلاق عطایا و مواہب ہے، اللہ جس دل کو چاہے سخا کا ظرف عطا کرتا ہے۔ فل اخلاق عطایا و مواہب یضعها اللہ حیث یشاء۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو نہایت جامعیت کے ساتھ انہوں نے بھی کلام فرمایا ہے، سخا کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا۔ لغت میں السخا الجود، فیاضی عطا کرنا۔ عرب کہتے ہیں سخا یسخو اذا جاد بمالہ، جب کوئی آدمی اپنے مال میں وسعت اور کشادگی دکھائے۔ سخو الرجل، وہ شخصیت عطا کرنے میں آسان ہو گئی۔ سخو الرجل بضم یسخو سخاوہ او سارا سخیہ، اس کے اندر سخا کی صفت مستقر ہو گئی۔ اصطلاح میں ملکۃ توجب انفاق الاموال وسائر المقتنیات فی موضعہ علی قدر لا بد منہ بسہولہ۔ سخا صرف مال دے دینے کا نام نہیں بلکہ ایک باطنی ملکہ اور راسخ
سے صفت ہے جو انسان کو صحیح جگہ، صحیح مقدار میں، صحیح نیت کے ساتھ، بغیر تنگی اور گراں باری کے مال اور دوسری نعمتیں خرچ کرنے پر وادار کرتی ہے۔ یہ اخلاقی فضیلت ہے جو زیادہ تر خلقی ہے مگر کسبی بھی بن سکتی ہے، یعنی کثرت عطا اور مسلسل تربیت سے بھی سخاوت انسان کی طبیعت بن سکتی ہے۔ سخا کی شرائط بھی بیان کی، مال کو صحیح منبع حلال طریقے سے لیا جائے، صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے، نیت خالص ہو، اخلاقی درجہ بھی بیان کیا۔ سخا کو قوہ شہویہ کے اعتدال یعنی عفت کے تحت شمار فرمایا ہے۔ یہ فضیلت نفسانیہ مندرجہ تحت العفت التي هي الاعتدال في القوة الشہویہ ويندرج تحت السخاء كثير من الملکات والفضائل۔ فرمایا اس کے ضمن میں بہت سے فضائل جمع ہوتے ہیں، کرم، ایثار، مواسات، مسامحت، عفو، مروت، نیل، صدقہ، الفت، وفا، شفقہ، مکافات، حسن شرکت، تودد، صلہ رحم، توکل، صبر، قناعت، وقار۔ تو یہ ان کے کلام کا تتمہ موجود ہے، ان ملکات کو بیان کیا جو سخاوت کے ذیل میں آتے ہیں، ان کا معنی بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلِذَلِكَ كَانَتِ السَّخَاوَةُ وَالْجُودُ مِنْ صِفَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَمَنِ اقْتَفَى آثَارَهُم مِنَ الصَّالِحِينَ۔ چونکہ سخاوت مجموعہ فضائل و اقدار اخلاقی ہے، اس لیے یہ انبیاء اور اولیاء کا شیوا ہے، ان مومنین کا شیوا ہے جو ذات باری تعالیٰ، اس کی کتابوں، رسولوں، اس کے وعدوں پر اور حشر و نشر پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ مخلوق خدا کو عیال سمجھتے ہیں، فقراء، یتیم و مسکین کے حال سے غافل نہیں ہوتے۔ فرمایا سخاوت کی فضیلت میں عقل و نقل دلالت کرتی ہے، عقلی دلیل بھی بیان فرمائی ہے کہ مخلوق خدا کا عیال ہے، جو شخص خلوص کے ساتھ ان کی حاجت روائی کرے وہ خدا کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن و سنت سے بھی دلائل پیش کیے ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے آیات کو بھی بیان فرمایا ہے، اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرو تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود رزق دے دیتا، کھلا دیتا۔ یعنی یہ کافروں کی صفت ہے، منکرین کی صفت ہے کہ وہ خرچ کرنے میں شبہات ایجاد کرتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ سخاوت کے بارے میں اہل بیت کی سخاوت کے لیے سورہ دہر اتری ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یعنی وہ لوگ ضرورت کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فقط رضائے خدا کو چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے کوئی جزا اور شکر نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت و نعمات سے نوازا ہے۔ اسی طرح حدیث بھی بیان فرمائی، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، والسخاء شجرۃ فی الجنہ، من تعلق بغصن من اغصانها دخل الجنہ۔ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، جو اس کی ٹہنی سے تمسک کرے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور بھی روایات اور آیات بہت زیادہ ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بخل کی مذمت میں فرمایا کہ یہ جہل کی علامت ہے اور اس کی جڑیں دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت، فقر کے خوف، خدا کے وعدہ گاہ پر بدگمانی، توکل کی کمزوری میں ہے، دل کی سختی اور طبیعت کا ظلمت زدہ ہونے میں ہے۔ بخیل نہ خود پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال پر، نہ مستحق پر، اس لیے وہ دنیا میں فقیر کی طرح جیتا ہے اور آخرت میں امیر کی طرح حساب دیتا ہے۔ امیر المومنین کا قول بھی بیان فرمایا، عجبت للبخیل الذي يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغناء الذي إياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء۔ مجھے بخیل پر تعجب ہے کہ جس فقر سے بھاگتا ہے اسی میں مبتلا رہتا ہے، دنیا میں فقیروں کی طرح جیا اور آخرت میں امیروں کی طرح حساب دے گا۔ نیز آیات کو بھی بیان فرمایا ہے جو بخل کی مذمت میں ہیں، تاریخ سے بھی اس کے نمونے بیان کیے ہیں، قارون کا قصہ، اور مزید ایک روایت کو بیان کیا امام علی علیہ السلام کی
اذا لم یکن للہ فی عبد حاجہ ابتلاہ بالبخل، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے بخل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سخا و بخل کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے گئے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔